اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعارف. داستان ایمان فروشوں کی کا 5واں اور آخری حصہ پیش کیا جاتا ہے. آپ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہوں گے کہ ہماری ابھرتی ہوئی نسل کا کردار مجروح ہو چکا ہے. اس قومی المیہ کے اسباب سے بھی آپ واقف ہوں گے، اگر نہیں تو ہم بتاتے ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ بچوں کو اپنے آباء و اجداد کی روایات سے بے خبر رکھا جا رہا ہے. انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کی تاریخ شجاعت کے کارناموں سے بھرپور ہے. ان کی نصابی کتابوں میں بھی ان روایات کا ذکر نہیں ملتا. دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمارے بچے اور نوجوان ایسی کہانیوں کے عادی ہو گئے ہیں جن میں تفریحی اور لذیذ مواد زیادہ ہوتا ہے، اور جن میں سنسنی، سسپنس، ہنگامہ آرائی اور جنسیت ہوتی ہے، اور جو جذبات میں ہلچل بپا کر دیتی ہے. یہ دراصل انسانی فطرت کا مطالبہ ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے، لیکن بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارے دشمن نے، جو یہودی بھی ہے اور ہندو بھی، انسان کی اس فطری ضرورت کو اسلام دشمن مقاصد اور پاکستان دشمن عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کیا ہے. یہ جو فحش، عریاں، مار دھاڑ اور جرائم سے بھرپور کہانیاں، رسالے اور فلمیں مقبول ہوئی ہیں، ان کا خالق ہمارا دشمن ہے، اور انہیں ہمارے ملک میں پھیلانے کا کام دشمن ہی کر رہا ہے. یہ زہریلا ادب ہمارے ہاں اس حد تک مقبول ہو گیا ہے کہ غیر اسلامی نظریات کی حامل کہانیاں بھی پاکستانیوں نے دل و جان سے قبول کر لی ہیں. پاکستان کے زرپرست ناشروں، رسالوں کے مالکوں اور قلمکاروں نے دیکھا کہ ان کہانیوں میں تو دولت کمائی جا سکتی ہے، چنانچہ انہوں نے بھی قومی سود و ضیاع کو نظر انداز کر کے فحاشی کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے. اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ہندو اور یہودی نے اور ہمارے مفاد پرست ناشروں نے ہماری نوجوان نسل کی کردار کشی کے لیے ان اخلاق سوز کہانیوں کو ذریعہ بنا رکھا ہے. ہم نے اپنی ابھرتی ہوئی نسل کے انفرادی اور قومی کردار کے تحفظ اور نشو و نما کے لیے حکایات میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی سچی کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا. اس سلسلے کے ہم 4 حصے کتابی صورت میں پیش کر چکے ہیں. آخری حصہ پیش خدمت ہے. ان کہانیوں میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے فطری مطالبات کی تسکین کریں گے. ان میں سنسنی بھی ہے اور سسپنس بھی، اور یہ کہانیاں آپ کو قدم قدم پر چونکائیں گی، مگر ان کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ یہ اس قومی جذبے اور ایمان کو زندہ و بیدار کریں گی جسے ہمارا دشمن فحش اور اخلاق سوز کہانیوں کے ذریعے کمزور بلکہ مردہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک جنگ میدان میں لڑی جسے صلیبی جنگوں کا سلسلہ کہا جاتا ہے. دوسری جنگ زمیندوز محاذ پر لڑنی پڑی. یہ جاسوسوں اور کمانڈو فورس کی جنگ تھی. یہ مختلف اوقات کی تفصیلی اور ڈرامائی وارداتیں ہیں جن میں آپ کو سلطان ایوبی کے اور صلیبیوں کے جاسوسوں، سراغ رسانوں، تخریب کاروں، گوریلوں اور کمانڈو عسکریوں کی سنسنی خیز، ولولہ انگیز اور چونکا دینے والے تصادم، زمیندوز تعاقب اور فرار ملیں گے. صلیبیوں نے مسلمانوں کے ہاں تخریب کاری، جاسوسی اور کردار کشی کے لیے غیر معمولی طور پر حسین اور چالاک لڑکیاں استعمال کی تھیں، اس لیے یہ عورت اور ایمان کی معرکہ آرائیاں بن گئیں. اگر آپ سچے دل سے فحش اور مخرب اخلاق کہانیوں سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں داستان ایمان فروشوں کی کے سلسلے کی کہانیاں پڑھنے کو دیں. عنایت اللہ التمش. سانپ اور صلیبی لڑکی. خادمہ نے رضی خاتون کو محل کے اندر اندرونی دنیا کے اسرار بتا کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی. وہ ان خوابوں سے بیدار ہو گئی جو دیکھ کر اس نے والی حلب عز الدین کے ساتھ شادی کر لی تھی. رضی خاتون عظیم عورت تھی، اسلام کی تاریخ ساز مجاہدہ تھی. اپنے مرحوم خاوند نور الدین زنگی اور پاسبان اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح رضی خاتون بھی جیسے صلیبیوں کے خلاف لڑنے اور سلطنت اسلامیہ کے اتحاد اور وسعت کے لیے پیدا ہوئی تھی. اگر خادمہ نے اسے جو راز بتایا وہ حقیقت تھا تو اس عظیم مجاہدہ کی کمند ٹوٹ چکی تھی اور اس کی تلوار کند کر کے اسے قیدی بنا لیا گیا تھا. اس کی نوجوان بیٹی شمس النساء اسی محل میں تھی
جس کے ساتھ ابھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہاں ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ شمس النساء کی عمر اپنے باپ نور الدین زنگی کی وفات کے وقت 8-9 سال کی تھی۔ اس کا بڑا اور واحد بھائی الملک الصالح 11 سال کا تھا، جسے زنگی کے وفات کے بعد مفاد پرست عمرہ اور فوجی حکام نے سلطان بنا دیا تھا۔ اسے وہ کٹ پتلی بنانا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی اس تباہ کن صورتحال پر قابو پانے کے لیے مصر سے آیا۔ یہ ایک قسم کی فوج کشی تھی۔ زنگی کی بیوہ رضی خاتون کی کوششوں سے دمشق پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہو گیا۔ الملک الصالح اپنی فوج کی بہت سی نفری کے ساتھ بھاگ کر حلب چلا گیا۔ اپنی بہن شمس النساء کو بھی ساتھ لے گیا۔ ان کی ماں دمشق میں رہی اور صلیبیوں کے خلاف جہاد میں مصروف۔ شمس النساء 15-16 برس کی ہوئی تو اس کا بھائی بیمار ہو کر نزاح کے عالم کو جا پہنچا۔ اس نے ماں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ شمس النساء دمشق اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا کہ اس کا اکلوتا بھائی اسے ملنا چاہتا ہے۔ رضی خاتون نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے لیے وہ اسی روز مر گیا تھا جس روز وہ سلطان بنا اور اس نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف تلوار اٹھائی تھی۔ شمس النساء واپس چلی گئی۔ اس کا بھائی الملک الصالح مر چکا تھا۔ اب شمس النساء کی ماں رضی خاتون اسی محل میں جہاں اس کا بیٹا مرا تھا اپنے بیٹے کے جانشین عز الدین کی بیوی بن کر آئی۔ اسے اپنی بیٹی جو اسی محل میں ہی ہو سکتی تھی ملنے نہ آئی۔ رضی خاتون نے خادمہ سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے اور کیا وہ اسے مل سکتی ہے؟ وہ یہیں ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ یہ آپ اپنے آقا سے پوچھ لیں کہ آپ شمس النساء سے مل سکتی ہیں یا نہیں۔ اگر اس پر بھی پابندی ہوئی تو میں چوری چھپے ملاقات کرا دوں گی۔ تم نے اپنے گروہ کے جس کمانڈر کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ کچھ دن گزر جانے دیں، خادمہ نے جواب دیا۔ یہ پتہ چل جائے کہ آپ پر کیا کیا پابندی عائد ہوتی ہے۔ آنے والے حالات کے مطابق ہر ایک مشکل کا حل نکل آئے گا۔ آپ کی شادی اچانک ہوئی اور اتنی جلدی ہوئی کہ ہم سب کو بعد میں خبر ہوئی، ورنہ آپ کو پہلے ہی خبردار کر دیا جاتا کہ شادی کی اس پیشکش کو قبول نہ کریں۔ اور میں یہ کس طرح یقین کر لوں کہ تم میری ہمدرد ہو اور میرے ہی خلاف جاسوسی نہیں کر رہی؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ خادمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ رضی خاتون کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اگر میں کوئی امیر کبیر عورت ہوتی، کسی محل کی شہزادی ہوتی، کسی شہزادے کی بیوی ہوتی اور میری حیثیت آپ جتنی ہوتی تو آپ مجھ سے ایسا سوال کبھی نہ پوچھتی۔ آپ ہر جھوٹ کو سچ مان کر دھوکے کا شکار ہو جاتی۔ میری حیثیت ایسی ہے کہ میرا سچ بھی جھوٹ لگتا ہے۔ کیا آپ کو ابھی تجربہ نہیں ہوا کہ صداقت اور جذبہ صرف غریبوں کے دلوں میں رہ گیا ہے؟ آپ کو آنے والے حالات بتائیں گے کہ آپ کو کس پر اعتبار کرنا چاہیے، ایک غریب خادمہ پر یا حلب کے بادشاہ پر جو آپ کا خاوند ہے۔ آپ مجھ پر اعتبار کرنے کا خطرہ مول لے لیں اور دعا کریں اللہ آپ کی اور ہماری مدد کرے۔ خادمہ کمرے سے نکل گئی۔ رضی خاتون الجھے الجھے خیالوں میں بھٹکتی رہ گئی۔ وہ کمرہ جس کی سجاوٹ اور جس کا سامان شاہانہ تھا اسے جہنم کی طرح نظر آنے لگا۔ 2-3 روز رضی خاتون کو عز الدین نظر نہ آیا۔ اسے کمرے میں کھانا وغیرہ پہنچایا جاتا رہا۔ خادمائیں اس کی حاضری میں کھڑی رہیں۔ اس کے آرام اور دیگر ضروریات کا خیال اس طرح رکھا جاتا جیسے وہ کوئی ملکہ ہو، مگر یہ شہنشاہی اسے ذہنی اذیت دے رہی تھی۔ وہ ایک سلطان کی بیوہ تھی۔ اس کی زندگی میں بھی اس نے اپنے آپ کو کبھی ملکہ یا شہزادی نہیں سمجھا تھا۔ اس کی صرف یہ خواہش تھی کہ مردوں کے دوش بدوش میدان جنگ میں جائے، صحراؤں میں لڑے اور اسے شہیدوں میں سے اٹھایا جائے۔ ایک روز عز الدین اس کے کمرے میں آ گیا اور مصروفیت کی بنا پر اتنے دن نہ آ سکنے کی معذرت کی۔ میں نے آپ کی غیر حاضری کی شکایت تو نہیں کی؟ رضی خاتون نے کہا، میں دلہن بن کے نہیں آئی۔ میرے دل میں ایسی بھی کوئی خواہش نہیں کہ آپ ہر وقت میرے ساتھ رہیں یا ہر رات میرے ساتھ گزاریں۔ میری آدھی سے زیادہ ازدواجی زندگی تنہائی میں گزری ہے۔ نور الدین زنگی مرحوم محاذ پر رہتے تھے اور میں ان کے نہیں، ان کی لاش کے انتظار میں رہتی تھی۔ محاذ پر نہ ہوں تو سلطنت کے کاموں اور فوج کی تربیت میں مصروف رہتے تھے، لیکن وہاں میں بھی مصروف رہتی تھی۔ سلطنت کے بعض کاموں کی نگرانی اور شہیدوں کے گھروں کی دیکھ بھال میرے سپرد تھی۔ میں جوان لڑکیوں کو زخمیوں کی مرہم پٹی، تیغ زنی،
تیر اندازی اور گھوڑ سواری کی تربیت دیتی تھی۔ وہاں میں ایک کمرے میں قید نہیں تھی جس طرح یہاں بند کر دی گئی ہوں۔ یہ قید مجھے پسند نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نور الدین زنگی مرحوم نے سلطنت کے کئی کام اپنی بیوی کے سپرد کر کے اچھا نہیں کیا تھا، عز الدین نے کہا، لیکن میں کسی سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ حلب کی قسمت بنانے اور بگاڑنے میں ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ تم میری بیوی ہو، میں تم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا جس کا تعلق ازدواجی زندگی سے نہیں۔ چونکہ رضیع خاتون کو عز الدین کی نیت کا پتہ خادمہ سے چل چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے اس دوسرے خاوند کی ایسی باتوں سے اپنے آپ کو اس خود فریبی میں مبتلا نہ کیا کہ وہ پیار کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ ایک ہی بار آج ہی اس کی نیت کو بے نقاب کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ وہ کم عمر لڑکی نہیں تھی، پختہ کار عورت تھی۔ مگر جس طرح مجھے اس کمرے میں قید کر دیا گیا ہے یہ مجھے پسند نہیں، رضیع خاتون نے کہا۔ میں آپ کے حرم کی کوئی زر خرید لڑکی نہیں۔ رضیع خاتون، عز الدین نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہا، تمہیں وہ ازدواجی زندگی ذہن سے اتارنی ہوگی جو تم نے زنگی مرحوم کے ساتھ گزاری ہے۔ انہوں نے تمہیں جو آزادی دے رکھی تھی وہ مجھے پسند نہیں، اور یہ کسی بھی خاوند کو پسند نہیں آ سکتی۔ کیا تم باہر گھومنا پھرنا چاہتی ہو؟ 4 گھوڑوں کی بھگی موجود ہے، جب چاہو باہر جا سکتی ہو۔ جسے محل کے اندر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں، اسے باہر جانے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ رضیع خاتون نے پوچھا، کیا واقعی آپ نے حکم دیا ہے کہ میں محل کے اندر کہیں نہیں جا سکتی؟ میں نے یہ حکم تمہاری سلامتی کے لیے دیا ہے، عز الدین نے جواب دیا۔ تم جانتی ہو کہ حلب اور دمشق میں کیسی خونریز خانہ جنگی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی نے تمہارے بیٹے کو شکست دے کر اسے اطاعت کا معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر یہاں کے لوگوں کے دلوں سے وہ دشمنی نکلی نہیں۔ محل کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو تمہیں اور سلطان ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ سلطان ایوبی کی فوج کے ہاتھوں ان کے گھر تباہ ہوئے اور ان کے جوان بیٹے مارے گئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ تم سلطان ایوبی کی حامی ہو اور دمشق پر تم نے قبضہ کرایا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی تمہیں قتل یا اغوا کرا سکتا ہے۔ وہ آپ کو بھی قتل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ صلاح الدین ایوبی کے دوست اور اتحادی ہیں، رضیع خاتون نے کہا۔ تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں کہ اس قسم کے افراد کو جو اتحاد اسلامی کے خلاف ہیں پکڑا جائے؟ کیا آپ کے پاس ایسے جاسوس اور مخبر نہیں ہیں جو تخریبی عناصر کا سراغ لگا کر انہیں پکڑوا سکیں؟ میں تمام انتظامات کر رہا ہوں، عز الدین نے ایسے لہجے میں کہا جو اکھڑا سا تھا، جیسے اس کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ کیا یہ خطرہ محل کے صرف اندر ہے؟ رضیع خاتون نے پوچھا۔ آپ نے مجھے 4 گھوڑوں کی بھگی میں جہاں میں چاہوں باہر گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی ہے، کیا باہر مجھے کوئی قتل یا اغوا نہیں کر سکے گا؟ عز الدین کچھ جواب دینے ہی لگا تھا، رضیع خاتون نے اسے بولنے نہ دیا اور کہا، میں نے آپ کے ساتھ شادی صرف اس لیے کی ہے کہ نور الدین زنگی مرحوم اپنا جو مقصد ادھورا چھوڑ کر فوت ہو گئے ہیں وہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی اور میں مل کر پورا کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ابھی تک آپ کے زیر سایہ ایسے عناصر پرورش پا رہے ہیں جو ایک اور خانہ جنگی کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں تو ان کا خاتمہ کیا جائے اور قوم میں اتحاد پیدا کر کے صلیبیوں کو اس سرزمین سے بے دخل کیا جائے۔ کیا تمہیں یہ شک ہے کہ میں سلطان ایوبی کا اتحادی نہیں؟ کیا آپ مجھے یقین دلا سکتے ہیں کہ اس محل پر صلیبیوں کے وہ اثرات جو میرے بیٹے نے پیدا کیے تھے ختم ہو گئے ہیں؟ رضیع خاتون نے پوچھا۔ کیا آپ کے تمام امراء اور سالار بغداد کی خلافت کے وفادار ہیں؟ تم یہاں سفیر بن کے آئی ہو یا میری بیوی؟ عز الدین نے قدر طنز سے کہا۔ میں جو ارادے لے کر آئی ہوں وہ بتا چکی ہوں، رضیع خاتون نے کہا۔ میں اپنے وطن سے آپ کے بچے پیدا کرنے اور صرف بیوی بن کے اس کمرے میں بند رہنے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ میں محل میں گھوم پھر کر یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ حلب صلیب کے سائے سے محفوظ ہے، اگر نہیں تو اس عظیم شہر کو محفوظ کرنا ہے۔ میں اپنے اس ارادے سے باز نہیں آ سکوں گی۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میرے کسی کام میں دخل نہ دینا، عز الدین نے کہا۔ تم میری بیوی ہو اور یہی تمہاری حیثیت رہے گی۔ اگر تم آزاد ہونے کے لیے کوشش کرو گی تو میں نے تمہیں بھگی پر باہر جانے کی جو اجازت دی ہے وہ روک لوں گا۔
اگر میں یہ شرط قبول نہ کروں تو اس کمرے میں قید رہو گی۔ عز الدین نے جواب دیا، تم مجھ سے طلاق نہیں لے سکتی اور میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ عز الدین باہر نکل گیا۔ آپ نے غلطی کی ہے، خادمہ نے رضی خاتون سے کہا۔ خادمہ پچھلے دروازے کے ساتھ کان لگائے عز الدین اور رضی خاتون کی باتیں سن رہی تھی۔ عز الدین نکل گیا تو خادمہ پچھلے دروازے سے اندر آ گئی۔ اس نے کہا، اگر آپ ضد کریں گی تو یہ شخص آپ کو فی الواقع ایسی قید میں ڈال دے گا جو ہوگی آزادی، مگر قید سے بدتر ہوگی۔ اب آپ نے آقا کی نیت جان لی ہے، اب ان کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی بات نہ کریں، ان کے سامنے خوش رہیں، بظاہر بے حس ہو جائیں۔ آپ جو ارادے لے کے آئی ہیں وہ ہم پوری کریں گے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی ہے کہ آقا نے آپ کو بھگی پر باہر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ہم آپ کو اپنے کمانڈر سے ملوائیں گے، اور اگر اسحاق ترک آ گیا تو اس کی بھی ملاقات آپ سے کرائیں گے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ دونوں نے دیکھا رضی خاتون کی بیٹی شمس النساء تھی۔ وہ دروازے میں رکی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی مگر آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ مسکراہٹ آنسوؤں میں بہہ گئی۔ ماں نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگا لیا اور دونوں کی ہچکیاں سنائی دینے لگیں۔ خادمہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر دونوں الملک الصالح کو یاد کر کے روتی رہیں۔ تم اتنے دن کہاں رہی؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ چچا عز الدین نے آپ سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ وجہ پوچھی تھی ان سے؟ انہوں نے گول گول اور محمل سی وجہ بتائی تھی۔ شمس النساء نے جواب دیا، ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ماں کے پاس جاتی رہا کرو۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بہت مصروف ہوتا ہوں، تم اپنی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنی ماں پر نظر رکھا کرو اور مجھے بتایا کرو کہ اس کے پاس کون آتا ہے اور کیا باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، شمس النساء نے معصومیت سے جواب دیا، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تو تھیں جو میں سمجھ نہیں سکی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ اچھا بتایا کروں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری ماں ضدی، وہمی اور جھگڑالو معلوم ہوتی ہے، اسے یہ بتایا کرو کہ میں بہت مصروف اور پریشان رہتا ہوں۔ سنو بیٹی، رضی خاتون نے کہا، اب یہ معصومیت اور بھولے پن ترک کر دو، تم جوان ہو گئی ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ اب تمہاری شادی ہونی چاہیے، مجاہدوں کی بیٹیوں کے ہاتھوں پر لہو کی مہندی لگا کرتی ہے، زندہ قوموں کی بیٹیوں کی ڈولی کم ہی اٹھایا کرتی ہے، ان کی لاشیں میدان جنگ سے اٹھائی جاتی ہیں۔ تمہاری بد نصیبی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی اور اس کے مشیروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئی ہو۔ یہ سب غدار ہیں، تمہارا بھائی بھی غدار تھا۔ تم نے اپنے بھائی کی فوج کو اپنے باپ کی فوج اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑتے دیکھا ہے۔ تمہارا بھائی، جسے میں اپنا بیٹا کہنے سے شرمندگی محسوس کرتی ہوں، صلیبیوں کا دوست تھا، ان صلیبیوں کا دوست جو تمہارے مذہب کے دشمن ہیں۔ تمہارا باپ ساری عمر ان کے خلاف لڑتا رہا ہے۔ بھائی الصالح کہا کرتا تھا کہ صلیبی بڑے اچھے لوگ ہیں۔ شمس النساء نے کہا، وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ ماں نے شمس النساء کو بتایا کہ صلیبیوں کے عزائم کیا ہیں اور یہ بھی کہ ان کی دوستی میں بھی دشمنی ہے۔ رضی خاتون بولتی جا رہی تھی اور شمس النساء کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں۔ ماں کا ایک ایک لفظ بیٹی کے دل میں اترتا جا رہا تھا، اس میں ممتا کا زہر بھی شامل تھا جس سے بیٹی مسحور ہوتی جا رہی تھی۔ مسلمان کا کوئی دوست نہیں، رضی خاتون نے کہا، دنیا کی ہر وہ قوم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتی مسلمان کی دشمن ہے، اور ان کی دشمنی کی سب سے زیادہ خطرناک صورت ان کی دوستی ہے۔ صلیبیوں نے حلب، موصل اور ہرن کے امراء سے دوستی کر کے ہماری قوم کو دو دھڑوں میں کاٹ دیا۔ تمہارا بھائی ان کے ہاتھوں کھیلتا رہا۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ امت کا دھڑوں میں تقسیم ہونا گناہ ہے، کیونکہ یہ تقسیم دھڑوں کو آپس میں لڑاتی ہے۔ قرآن کا حکم بالکل واضح ہے کہ کفار کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہو، مگر کفار نے عیاشی کا سامان مہیا کر کے اس دیوار میں شگاف ڈال دیے تھے۔ شیطان کی باتوں میں جادو کا اثر ہوتا ہے۔ عورت، شراب، زر و جواہرات اور بادشاہی کے خواب انسان کو گہری نیند سلائے رکھتے ہیں۔ شیطان کا یہ کام صلیبیوں نے کیا۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں اس محل میں دیکھا ہے، شمس النساء نے کہا۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، کچھ سمجھی نہیں۔
مجھے جب بھائی صالح نے صلاح الدین ایوبی کے پاس اعزاز کا قلعہ مانگنے کے لیے بھیجا تو میں ہنستی کھیلتی یہاں کے سالاروں کے ساتھ سلطان کے پاس گئی تھی۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خانہ جنگی تھی جو صلیبیوں کی کارستانی تھی۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا ماں، مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ ہاں بیٹی، غور سے سنو۔ رضی خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس محل میں ابھی تک شیطان کی حکمرانی ہے۔ عز الدین نے میرے ساتھ شادی کر کے مجھے اپنی بیوی نہیں، اپنا قیدی بنایا ہے۔ میں نے یہ شادی صرف اس لیے قبول کی تھی کہ خانہ جنگی کے امکانات کو ختم کر کے قوم میں اتحاد پیدا ہو اور صلیبیوں کے خلاف محاذ آرائی کی جا سکے، مگر میں نے زندگی میں پہلی بار دھوکہ کھایا ہے، اور یہ کوئی معمولی سا دھوکہ نہیں۔ میں اسی صورتحال میں اپنے عزم کی تکمیل کروں گی، اس لیے مجھے تمہارے ساتھ اور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ مجھے بتائیں، شمس النساء نے کہا، آپ پہلی بار دھوکے میں آئی ہیں اور میں پہلی بار اصل صورت سے آگاہ ہوئی ہوں۔ یہ بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جاسوسی، رضی خاتون نے کہا اور اسے تفصیل سے ہدایات دینے لگی۔ شمس النساء جب اس کمرے سے نکلی، اس کی ذلت اس کے خیالات میں انقلاب آ چکا تھا۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تھی تو بے پرواہ اور کھلنڈری سی لڑکی تھی، جب کمرے سے نکلی تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والی مجاہدہ تھی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میری ماں جھگڑالو اور وہمی ہے؟ شمس النساء نے عز الدین سے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی زندگی کیسی گزری ہے؟ وہ آپ کو بھی میرے باپ نور الدین زنگی مرحوم جیسا نامور جنگجو اور مجاہد اسلام بنانا چاہتی ہیں۔ وہ میرے کاموں میں دخل دینا چاہتی ہے، عز الدین نے کہا۔ اسے یہ وہم ہے کہ میں صلیبیوں کا دوست ہوں۔ میں نے انہیں روک دیا ہے، شمس النساء نے کہا، اور ان کا یہ وہم بھی دور کر دیا ہے کہ آپ صلیبیوں کے دوست ہیں۔ انہیں غلط نہ سمجھیں، ان پر غیر ضروری پابندیاں عائد نہ کریں۔ میں نے کوئی پابندی عائد نہیں کی، عز الدین نے کہا۔ بھگی ہر وقت موجود ہے، اپنی ماں کو جب چاہو سیر کرانے کے لیے لے جایا کرو۔ ان کے درمیان اسی موضوع پر باتیں ہوتی رہیں۔ عز الدین نے شمس النساء کی باتوں کو سچ مان لیا۔ یہ باتیں عز الدین کے دفتر میں ہو رہی تھیں۔ شمس النساء وہاں سے نکلی تو باہر عامر بن عثمان کھڑا تھا۔ اس کی عمر ابھی 30 برس نہیں ہوئی تھی۔ وجیحہ اور بڑا ہی پرکشش جوان تھا۔ تیر اندازی اور تیغ زنی میں اس کا مقابلہ کوئی کم ہی کر سکتا تھا۔ دماغ کا بھی تیز تھا۔ وہ الملک الصالح کے خصوصی محافظ دستے کا کمانڈر تھا۔ اسی عمر میں اسے جسمانی اور ذہنی چستی کی بدولت اتنا بڑا عہدہ اور اتنی نازک ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ اس کی رہائش محل کے اندر ہی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے سے وہ شمس النساء میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ شمس النساء کو پہلے ہی وہ اچھا لگتا تھا۔ اس لڑکی میں کھلنڈرا پن سا تھا۔ اسے باپ کی عظمت اور عزم سے کسی نے بھی آگاہ نہیں کیا تھا۔ اسے محل میں بے ضرر فرد سمجھا جاتا تھا۔ اس کا بھائی مر گیا تو عز الدین نے بھی اسے بھولی بھالی اور کھلنڈری لڑکی سمجھ کر آزادی دیے رکھی، اسی لیے وہ عامر بن عثمان سے ملتی ملاتی رہی۔ اب وہ جوان ہو گئی تھی، عمر 16 برس تھی۔ اس دور میں لڑکیاں قد کاٹ کے لحاظ سے عمر سے زیادہ جوان لگتیں اور بعض اسی عمر میں 1-2 بچوں کی مائیں بن جایا کرتی تھیں۔ شمس النساء تو حکمران خاندان کی شہزادی تھی، اپنے قدرتی حسن سے کچھ زیادہ ہی حسین لگتی تھی۔ عامر بن عثمان میں اس کی جو دلچسپی تھی اس کا رنگ بدل چکا تھا۔ کبھی وہ اسے چھیڑ کر بھاگ جایا کرتی تھی، مگر اب اسے دیکھ کر شرما جاتی اور اسے چوری چھپے ملا کرتی تھی۔ یہ پاک محبت تھی جس کی شدت نے انہیں روح کی گہرائیوں تک ایک دوسرے کا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے شادی کے عہد و پیمان کر رکھے تھے۔ مشکل یہ تھی کہ عامر بن عثمان شمس النساء کے خاندان کا ادنیٰ ملازم تھا۔ وہ اس لڑکی کے رشتے کی توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا، پھر بھی اس نے گھر والوں کا طے کیا ہوا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شمس النساء عز الدین کے دفتر سے نکلی تو عامر باہر کھڑا تھا۔ شمس النساء اسے دیکھ کر مسکرائی اور اشارہ کر کے چلی گئی۔ عامر اس اشارے کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے سر ہلایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ضرور آؤں گا۔ جگہ پودوں اور درختوں میں ڈھکی چھپی تھی۔ اوپر رات کی تاریکی نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ عامر بن عثمان
اور شمس النساء محل کی رونق اور ہمہ ہمی سے بے نیاز اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پرشباب جذبات پر والہانہ محبت کا نشہ طاری تھا۔ میں آج اپنی ماں سے ملی ہوں، شمس النساء نے بتایا، اور اب انہی کے ساتھ رہا کروں گی۔ تمہاری ماں بھی شاہی خاندان کی خاتون ہے، عامر نے کہا۔ وہ تمہیں کسی شہزادے کے ساتھ ہی بیاہنا پسند کریں گی؟ نہیں، شمس النساء نے کہا، وہ شاہی خاندان کی ضرور ہیں، لیکن اس خیمے میں رہنا پسند کرتی ہیں جو محاذ کے بالکل قریب ہو۔ وہ مجھے بھی سپاہی بنانا چاہتی ہیں۔ کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ تم ان سے میرے متعلق بات کرو اور وہ مان جائیں؟ عامر نے پوچھا۔ اگر میں نے ان کی وہ امیدیں پوری کر دیں جو انہوں نے میرے ساتھ وابستہ کر دی ہیں تو میں ان سے اپنی ہر خواہش منوا سکتی ہوں، شمس النساء نے جواب دیا۔ تمہیں بھی ان کی امید پوری کرنی ہوگی۔ انہوں نے میرا نام لیا تھا؟ نہیں، شمس النساء نے جواب دیا۔ انہوں نے مجھے اپنا مقصد بتایا ہے جس کی تکمیل کے لیے انہیں میرے تعاون کی ضرورت ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہ مقصد اور اپنے فرائض بتاؤں، میں تم سے حلف لینا چاہتی ہوں کہ تم مدد کرو یا نہ کرو، اس مقصد کو اور میری سرگرمیوں کو راز میں رکھو گے، اور اگر میں حلف نہ دوں تو؟ عامر نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ شمس النساء پرے ہٹ گئی۔ عامر پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ شمس النساء نے کہا، میں نے پہلے بھی وعدہ کیا ہے اور آج جیسی قسم کہو کہ کھا کر اپنا وعدہ دہراؤں گی کہ میری شادی ہوگی تو تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن ان سے پہلے ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جو ماں نے مجھے بتایا ہے۔ عامر بن عثمان کو حیرت اس پر ہوئی کہ شمس النساء کو اس نے ایسی سنجیدگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چونکا اور بولا، کیا تمہارے دل میں میری اتنی سی محبت رہ گئی ہے کہ تم مجھ سے حلف لینا ضروری سمجھتی ہو؟ کام کچھ ایسا ہی ہے کہ حلف ضروری ہے، شمس النساء نے جواب دیا۔ میں تو اپنی ماں کا حکم مانتے ہوئے جان بھی دے دوں گی، تم شاید ساتھ نہ دے سکو۔ میں تمہاری محبت کی خاطر جان دے دوں گا۔ نہیں، شمس النساء نے کہا، محبت کی خاطر نہیں، اسلام کی عظمت کی خاطر۔ اس اسلام کی خاطر نہیں جو اس محل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، میں اس اسلام کی بات کر رہی ہوں جس کی خاطر میرے محترم والد نے کفار سے لڑتے عمر گزاری اور جس کی خاطر صلاح الدین ایوبی لڑ رہا ہے۔ میں قرآن کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ مجھے جو فرض سونپا جائے گا جان کی بازی لگا کر پورا کروں گا۔ عامر بن عثمان نے شمس النساء کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اگر میں نے اس حلف کی خلاف ورزی کی تو مجھے جان سے مار دیا جائے اور میری لاش کتوں اور گیدڑوں کے آگے پھینک دی جائے۔ اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ جاسوسی، شمس النساء نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر میں ہیں۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے میرے بھائی الملک الصالح کے ساتھ جو دوستی اور آئندہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا وہ اس کی وفات کے بعد بھی قائم ہے، مگر تم زیادہ اچھی طرح جانتے ہو کہ معاہدے کے باوجود حلب کی عمارت صلیبیوں کے اثرات سے پاک نہیں رہی۔ عز الدین کو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا دوست سمجھتا ہے، لیکن میری ماں کسی اور خطرے کا اظہار کر رہی ہے۔ آقا اور تمہاری والدہ کی شادی کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہنا چاہیے، عامر نے کہا۔ اصل خطرہ شادی سے ہی شروع ہوا ہے، شمس النساء نے کہا۔ یہ شادی دراصل قید ہے جس میں میری ماں کو ڈال دیا گیا ہے۔ عز الدین نے یہ شادی اس مقصد کے لیے کی ہے کہ دمشق والوں کو کوئی صحیح راہ دکھانے والا نہ رہے۔ ہمیں اس محل کے ڈھکے چھپے بھید معلوم کر کے قاہرہ تک پہنچانے ہیں۔ یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ صلیبیوں کی نیت اور ارادے کیا ہیں۔ کیا وہ ایک بار پھر ہماری افواج کو خانہ جنگی میں مروانا چاہتے ہیں یا وہ کوئی اور جنگی اقدام کریں گے؟ تم ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہیں بہت کچھ نظر آ سکتا ہے۔ تم عز الدین کے خصوصی محافظ دستے کے کمانڈر ہو۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، عامر بن عثمان نے کہا۔ تم نے ٹھیک کہا ہے کہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں مجھے بہت کچھ نظر آتا ہے۔ شمسی، میں جو دیکھتا رہا ہوں اور جو میں دیکھ رہا ہوں اس پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ میں مرد مجاہد سے ملازم بن گیا تھا۔ جب سپاہی مجاہد سے ملازم بن جاتا ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے جو اس محل میں ہو رہا ہے۔ سپاہی کو اپنی ملازمت سے غرض ہوتی ہے، وہ دشمن کا خون بہانے کے بجائے خوش آمدی بن جاتا ہے
تاکہ اوپر والے اس پر خوش رہیں، انعام و اکرام ملتا رہے اور ترقی ملے۔ خون اور خوشامد میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فتح اور شکست میں۔ مجھے کسی نے کبھی نہیں بتایا کہ سپاہی کا فرض صرف باہر کے حملے کو روکنا نہیں بلکہ اندر کے خطروں کے خلاف لڑنا بھی ہے۔ سپاہی کا فرض یہ بھی ہے کہ اگر ملک اور قوم کو اپنے ہی حکمران کی طرف سے خطرہ ہو تو اس کا سینہ تیروں سے چھلنی کر کے اسے قلعے سے باہر پھینک دیں۔ تم نے مجھے فرض یاد دلا دیا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کسی کو قتل کرنا ہے یا صرف اندر کے راز ہی معلوم کرنے ہیں؟ دونوں کام کرنے ہیں، شمس النساء نے جواب دیا۔ راز معلوم کرنے کے لیے کسی غدار کو قتل کرنا پڑے تو گریز نہ کیا جائے۔ سنو شمسی، عامر بن عثمان نے کہا، اب میں ملازم کی حیثیت سے نہیں، مجاہد کی حیثیت سے بات کروں گا۔ راز کی بات یہ ہے کہ حلب کے حاکموں اور بعض سالاروں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عز الدین مخلص بھی ہو، سچے دل سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا دوست بھی ہو، پھر بھی وہ حلب کی فوج کو مصر کی فوج کا اتحادی نہیں بنا سکے گا۔ اس کے حاکموں، مشیروں اور وزیروں کے ایمان کو صلیبیوں نے خرید رکھا ہے۔ انہوں نے تمہارے بھائی کی وفات کے فوراً بعد عز الدین کو اس طرح پریشان کرنا شروع کر دیا ہے کہ کسی نہ کسی مد میں خرچ کرنے کے لیے اسے رقم مانگتے رہتے ہیں۔ سرکاری خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا ہے، رقم اور سونا خرد برد ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک سازش ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ خزانہ خالی کر کے عز الدین کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ صلیبیوں سے امداد لینے پر مجبور ہو جائے۔ اس سے اپنے حاکم وغیرہ جتنی رقم مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عز الدین کمزور حکمران ہے۔ شمس النساء نے کہا، اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ حکمرانی کی گدی کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ عامر بن عثمان نے جواب دیا، میں نے اس کی جو باتیں سنی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمرانی قائم کرنے کے لیے صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کر لے گا۔ میں اب اس کی اور اس کے مشیروں کی باتیں غور سے سنا کروں گا اور تمہیں بتاتا رہوں گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہاں صلیبیوں کے جاسوس موجود اور سرگرم ہیں۔ شمس النساء نے کہا، اور یہاں ہمارے جاسوس بھی کام کر رہے ہیں، کسی روز ان سے تمہاری ملاقات کراؤں گی۔ شمس النساء نے مسکرا کر پوچھا، تمہاری سوڈانی پری کس حال میں ہے؟ اب بھی ملتی ہے؟ ملتی ہے، عامر بن عثمان نے جواب دیا، گھسیٹتی ہے۔ پرسوں ملی تو رو پڑی تھی، کہتی ہے ایک بار میرے کمرے میں آ جاؤ۔ شمسی، میں اس لڑکی سے ڈرتا ہوں، تم جانتی ہو کہ اس کے حسن میں جادو ہے، اس کے طلسم میں آیا ہوا انسان نکل نہیں سکتا۔ میں اس سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ بہت حسین ہے، مجھ پر مرتی ہے اور میں اس کے جال میں پھنس جاؤں گا۔ ڈر یہ ہے کہ وہ والی حلب عز الدین کے حرم کا ہیرا ہے، اس کا نام انوشی ہے، لیکن محل کے اندرونی حلقوں کے افراد اسے سوڈانی پری کہتے ہیں۔ اگر عز الدین یا اس کے کسی امیر وزیر کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی مجھے چاہتی ہے تو لڑکی سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، سزا مجھے ملے گی۔ مجھے تہخانے میں باندھ کر ایسی اذیتیں دی جائیں گی کہ تم سنو تو مر جاؤ۔ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ میں نے اسے مایوس کیے رکھا تو وہ مجھ پر دست درازی یا بدنیتی کا الزام عائد کر کے مجھے قید میں ڈلوا دے گی۔ اسے ابھی تک یہ تو معلوم نہیں ہوا کہ تم مجھے چاہتے ہو اور ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ شمس النساء نے پوچھا، جس روز اسے پتہ چل گیا وہ ہم دونوں کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ عامر بن عثمان نے جواب دیا، تمہیں شاید بخش دیا جائے، مجھے کوئی نہیں بخشے گا۔ انوشی دراصل صلیبیوں کا بھیجا ہوا تحفہ تھا۔ حلب میں یہ لڑکی آئی تو الملک الصالح بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ عز الدین نے آ کر حلب کی حکومت سنبھالی تو حکام نے انوشی اس کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے ساتھ عز الدین نے رضی خاتون کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ اس دور کے حکمرانوں کا دستور تھا کہ بیویاں الگ رکھتے تھے اور حرم میں بغیر شادی کی لڑکیاں الگ رکھتے تھے۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمان عمرہ وزراء کی اس تباہ کن عادت کو اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے انہیں اپنی لڑکیاں تحفے کے طور پر پیش کرنی شروع کر دی تھیں۔ پھر ان لڑکیوں میں انہوں نے جاسوسی کے فن کی تربیت یافتہ لڑکیاں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہیں رقابت اور فتنہ فساد پیدا کرنے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ انوشی ایسی ہی تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ وہ عز الدین کے محل کی ضیافتوں میں شراب پلاتی تھی، پیتی بھی تھی۔ اس نے
حلب کے 2 ایسے حاکموں کو اپنے حسن اور فریب کے جال میں پھانس لیا تھا جو حلب کی قسمت بنا بھی سکتے تھے بگاڑ بھی سکتے تھے۔ وہ عز الدین کے تو اعصاب پر غالب آ گئی تھی، وہ سراپا بدی تھی اور مجسم دعوت گناہ۔ عامر بن عثمان عز الدین کے قریب رہتا تھا کیونکہ وہ خصوصی محافظ دستے کا کمانڈر تھا۔ اس نے عز الدین کی حفاظت کے لیے محافظ دستے کے علاوہ درپردہ انتظامات بھی کر رکھے تھے۔ اس کی نظریں عقاب کی طرح تیز اور دوربین تھیں۔ انوشی نے اسے دیکھا تو یہ خبرو جوان اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے عامر پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، لیکن عامر اس کے ہاتھ نہ آیا۔ عامر کو معلوم تھا کہ حرب کے اس ہیرے کے ساتھ صرف بات کرتے بھی پکڑا گیا تو انجام ہولناک ہوگا۔ انوشی دوسرے تیسرے روز عامر بن عثمان سے ملتی اور والہانہ محبت کا اظہار کرتی تھی۔ عامر اسے ٹال دیا کرتا تھا۔ میں اس محل کا ملازم ہوں، عامر نے ایک روز اسے کہا تھا۔ اگر تمہارے دل میں میری سچی محبت ہے تو مجھ پر رحم کرو اور مجھ سے دور رہو۔ تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، انوشی نے اسے کہا۔ ایک بار میرے کمرے میں آ جاؤ۔ اسی دوران عامر اور شمس النساء کی چوری چھپے ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد، جو اس دور کا عینی شاہد، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، عز الدین نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ موصل اور شام کی اماراتوں کو اپنے ماتحت متحد نہیں رکھ سکے گا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے بہت ڈرتا تھا۔ اس کے ماتحت جو امیر اور وزیر تھے وہ عز الدین سے اتنی زیادہ رقموں کا مطالبہ کرنے لگے جو وہ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ خزانے میں اتنی سکت نہیں تھی اور وسائل بھی محدود تھے۔ اپنی یادداشتوں میں آگے چل کر قاضی بہاؤالدین شداد نے لکھا ہے کہ عز الدین کو یہ خطرہ تھا کہ سلطان ایوبی کو حلب کے ساتھ دلچسپی ہے، اس لیے وہ حلب پر ضرور قبضہ کرے گا۔ عز الدین سلطان ایوبی کے خلاف آمنے سامنے کی جنگ لڑنے سے گریز کرتا تھا۔ اس نے اپنے ایک بڑے ہی قابل اور دلیر سالار مظفر الدین ککبوری سے مشورہ کیا، جو 7 تہوں میں چھپا ہوا ایک راز تھا۔ موصل کا والی عز الدین کا بھائی عماد الدین تھا، جو کھلم کھلا سلطان ایوبی کے خلاف تھا۔ حلب اور موصل میں یہ انقلاب آیا کہ عز الدین نے موصل کی حکمرانی سنبھال لی اور عماد الدین حلب آ کر والی حلب بن گیا۔ امارتوں یا سلطنتوں کا یہ تبادلہ دونوں کے باشندوں کے لیے ایک معمہ تھا۔ متعدد مورخین نے اس تبادلے پر اظہار خیال کیا ہے، ہر ایک نے مختلف رائے دی ہے۔ اس وقت کے وقائع نگاروں کی تحریروں سے کچھ بھید بے نقاب ہوتے ہیں۔ عز الدین جب موصل کے قلعے میں گیا تو رضی خاتون اور اس کی بیٹی شمس النساء اس کے ساتھ تھیں۔ اس کا ذاتی محافظ دستہ بھی ساتھ تھا، جس کا کمانڈر عامر بن عثمان تھا۔ یہ بہت ہی بڑا قافلہ تھا، کئی اونٹوں پر پالکیاں تھیں جن کے پردے گرے ہوئے تھے۔ رضی خاتون اور شمس النساء کا اونٹ سب سے آگے تھا۔ رضی خاتون کی خادمہ بھی ساتھ تھیں۔ رات کو راستے میں ایک جگہ قیام بھی کرنا تھا۔ عز الدین کو موصل پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے اس نے قافلے کا سربراہ مقرر کیا اور خود قیام کیے بغیر اپنے چند ایک محافظوں اور 2-3 مشیروں کے ساتھ سفر جاری رکھا۔ عامر بن عثمان کو قافلے کے ساتھ رہنے دیا گیا۔ سورج غروب ہوتے ہی خیمے نصب کر دیے گئے۔ رضی خاتون کا خیمہ ان خیموں سے بہت دور نصب کیا گیا جن میں رات حرم کی لڑکیوں کو رہنا تھا۔ عز الدین نے خاص طور پر حکم دیا تھا کہ رضی خاتون اور شمس النساء کو حرم کے خیموں سے دور رکھا جائے۔ قیام کی جگہ سرسبز اور چٹانی تھی، چٹانوں پر بھی سبزہ تھا، ہری بھری جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ رات کو عامر بن عثمان مشعلوں کی روشنی میں حفاظتی انتظامات دیکھتا پھر رہا تھا۔ ان دنوں وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، کہیں بھی لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان ایوبی مصر میں تھا اور سلیبی کہیں دور بیٹھے سلطان ایوبی کی اگلی چال کے انتظار میں تیاریاں کر رہے تھے۔ پھر بھی عامر کا یہ فرض تھا کہ خیمہ گاہ اور جانوروں کے ارد گرد گشت کا انتظام کرتا۔ وہ حرم کے خیموں سے ذرا دور گھوم کر گزرتا تھا۔ اس وقت وہ اکیلا تھا۔ خیموں سے کچھ اور دور گیا تو اسے اپنے سامنے ایک سایہ سا نظر آیا۔ اس نے قریب جا کر گھوڑا روک لیا۔ میں نے تمہیں اندھیرے میں اتنی دور سے پہچان لیا ہے، تم قریب آ کر بھی مجھے نہیں پہچانتے؟ یہ انوشی کی آواز تھی۔ عامر بن عثمان نے آواز پہچان کر کہا، مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے۔ اتنی وسیع خیمہ گاہ اور اتنے سارے جانوروں کی حفاظت کا انتظام میرے ذمے ہے، مجھے مت روکو۔
انوشی اس کے گھوڑے کے آگے آ کر لگام پکڑ چکی تھی۔ بولی، گھوڑے سے اتر آؤ عامر، جن کا تمہیں ڈر تھا وہ موصل چلے گئے ہیں، اتر آؤ۔ عامر گھوڑے سے اترا۔ انوشی نے اسے بازو سے پکڑا اور ذرا پرے چٹان کی اوٹ میں بٹھا لیا۔ عامر نے سدھائے ہوئے جانور کی طرح کوئی مزاحمت نہ کی۔ عامر، انوشی نے جذباتی لہجے میں کہا، تم مجھے بدکار اور شیطان لڑکی سمجھ کر مجھ سے بھاگتے پھر رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری اصلیت سے اچھی طرح واقف ہو۔ تم اپنے آپ کو زاہد اور پارسا سمجھتے ہو اور تمہیں جوانی اور اتنے دلکش جسم پر بھی ناز ہے۔ تم نے ابھی اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ کسی بھی روز تمہارا جسم خون میں ڈوبی ہوئی لاش بن جائے گا۔ یہ جنگ و جدل کا دور ہے۔ ایک وہ ہے جو میدان جنگ میں کٹتے اور مرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو قلعے اور محل کے اندر ہی خفیہ طریقے سے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تمہارا انجام ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اپنے مردانہ حسن اور جسم کی دلکشی کو دائمی نہ سمجھو۔ کیا تم مجھے قتل کی دھمکی دے رہی ہو؟ نہیں، انوشی نے جواب دیا۔ میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تمہیں اگر یہ خیال ہے کہ میں تمہاری خوبصورتی اور تمہارے جسم پر مرتی ہوں تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ میں جسمانی نقیش کا مجسم ذریعہ ہوں، مگر میں جسمانی لذت سے بیزار ہوں۔ انسان کتنا ہی پتھر کیوں نہ بن جائے، دل کو بھی پتھر ہی کیوں نہ سمجھ لے، دل پتھر نہیں بن سکتا۔ روح مرجھا جاتی ہے، مرتی نہیں۔ دل اور روح کو وہ محبت زندہ رکھتی ہے جس کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مجھے اور زیادہ غور سے دیکھو، میرا حسن اور اس کا طلسم دیکھو۔ میں گناہ کرتی ہوں اور دوسروں کو گناہوں کی ترغیب دیتی ہوں۔ مجھے لوگ شہزادی نہیں پری کہتے ہیں۔ تمہارے بادشاہ اور عمرہ میرے قدموں میں ایمان اور اپنا سر رکھ دیتے ہیں، مگر میں ایک ایسی تشنگی سے دوچار رہی جسے میں کبھی بھی نہ سمجھ سکی۔ تمہیں دیکھا تو تم مجھے بہت اچھے لگے۔ میں پہلی بار جب تمہارے قریب آئی تھی تو میری نیت صاف نہیں تھی۔ تم نے جب مجھے ٹال دیا اور اس کے بعد بڑے اچھے لفظوں میں دھتکار دیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ تشنگی کیا ہے جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی۔ یہ تمہاری صورت کا نہیں، سیرت کا اثر تھا، اور یہ اثر ایسا تھا جس نے میرے دل میں ان سب کے خلاف نفرت پیدا کر دی جو مجھے عیاشی کا کھلونا سمجھتے ہیں، اور جو اپنا ایمان اور اپنا قومی وقار میرے ہاتھ سے لیے ہوئے شراب کے پیالے میں ڈبو دیتے ہیں۔ وہ جذبات سے مخمور آواز سے بول رہی تھی، اور عامر بن عثمان اس ذہنی کیفیت میں سن رہا تھا کہ دل میں یہ ڈر تھا کہ کسی نے دیکھ لیا تو مارا جائے گا۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ شمس النساء اس کی تلاش میں ادھر آ نکلی تو اس کی محبت کا خون ہو جائے گا۔ وہ صرف سن رہا تھا۔ اتنی حسین لڑکی کی ایسی جذباتی باتیں اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ کیا تم ڈرتے ہو یا تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے؟ انوشی نے اس کے گال ہاتھوں میں تھام کر کہا، اگر میرا دل مردہ نہیں ہوا تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہارا دل مر گیا ہے۔ اس نے کان عامر کے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے معطر اور ریشم جیسے بکھرے بکھرے بال عامر کے جوان سال گال سے چھونے لگے۔ وہ آخر جوان تھا، اس کی ذات میں ہلچل سی بپا ہوئی۔ اسے انوشی کی ہنسی کا ترنم سنائی دیا۔ ہنس کر بولی، دل زندہ ہے، دھڑک رہا ہے۔ میں تم سے کیا مانگتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ تم مجھ سے مانگو، ہیرے جواہرات، سونے کے سکے، کہو کیا چاہیے؟ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سوڈانی پری، مجھے انوشی کہو، لڑکی نے کہا۔ سوڈانی پری کہنے والے محبت سے عاری ہیں، گنہگار ہیں۔ تم ان سب سے بلند ہو، پاک ہو۔ مجھ سے خزانے لے لو، ان کے عوض مجھے محبت دے دو۔ اس نے اپنا گال عامر کے گال کے ساتھ لگا لیا۔ عامر تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی حالت اب اس پرندے کی سی تھی جسے پنجرے میں بند کر لیا گیا ہو۔ وہ تڑپنے اور پھڑکنے لگا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں کسی اور کی محبت ہے، انوشی نے کہا۔ میرے طلسم میں کوئی کبھی یوں تڑپا نہیں۔ مجھے کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ اس نے دانت پیس کر کہا، تمہیں اتنا بھی احساس نہیں کہ ایک گنہگار لڑکی تم سے پاک محبت کی بھیک مانگتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ گناہوں سے توبہ کر کے تمہارے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے۔ بدبخت انسان، یہ بھی سوچ لو کہ تم اس لڑکی کو دھتکار رہے ہو
جس نے حکومتوں کے تختے الٹ دیے ہیں اور جو بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون بہا دیتی ہے، تم میرے سامنے ایک کیڑے سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ پھر مجھے مسل ڈالو، عامر نے کہا، میں تمہارے قابل نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتی عامر۔ انوشی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، صرف یہ کرو کہ میرے پاس بیٹھے رہا کرو، مجھے پناہ میں لے لیا کرو۔ عامر اس سے ہٹ کر اپنے گھوڑے کے پاس گیا، انوشی وہیں کھڑی رہی۔ عامر گھوڑے پر سوار ہوا اور کچھ کہے بغیر چلا گیا۔